ادھر معتمد رمیکیا کی ناز برداریوں میں مصروف تھا اور ادھر عیسائی حکمران الفانسو کی افواج اشبیلیہ کے دروازوں تک پہنچ گئیں۔ معتمد نے ایک قاصد افریقہ کے گورنر یوسف بن تاشفین کو بھیجا اور مدد کا خواستگار ہوا۔ وزیر اعظم نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی۔ تاشفین عیسائیوں کو شکست دے کر افریقہ واپس نہیں جائے گا، وہ ہمیں ہمارے قصروں سے نکال دے گا اور سلطنتوں پر قابض ہو جائے گا۔ معتمد نے جواب دیا، میں افریقہ میں اونٹ چرانے کو کشتالیہ میں سوروں کو ہانکنے پر ترجیح دوں گا۔ 1086 عیسوی میں میدان زلاکا میں معتمد اور تاشفین الفانسو کے سامنے آئے۔ الفانسو نے اپنی عظیم فوج دیکھ کر کہا، جیالے جوانوں کی یہ فوج شیطانوں، فرشتوں اور بھوتوں کو بھی شکست دے سکتی ہے۔ وہ انسانوں کا ذکر بھول گیا اور شکست کھا گیا۔ تاشفین معتمد کے لرزتے ہوئے تخت کو الفانسو کی شکست کا عارضی سہارا دے کر واپس افریقہ چلا گیا۔ معتمد اور رمیکیا ایک مرتبہ پھر دنیا و مافیا سے بے خبر شراب و شعر کی دنیا میں ڈوب گئے۔ اندلس کے فقیہوں نے رمیکیا کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ تمام تر آفتوں کی ذمہ دار یہ عورت ہے، جو معتمد کو شراب نوشی اور عیاشی کی جانب راغب کرتی ہے۔ امام غزالی نے بھی اس فتوے سے اتفاق کیا۔ جنگ زلاکا کو 14 برس گزر چکے تھے۔ عیسائیوں کی قوت کی لہر جسے تاشفین نے پیچھے دھکیل دیا تھا، اب بھرپور زور و شور سے اشبیلیہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ تاشفین ایک مرتبہ پھر افریقہ سے نکلا، مگر اس بار مدد کی درخواست معتمد کی جانب سے نہیں بلکہ اندلس کے فقیہوں کی طرف سے آئی تھی، جو یہ چاہتے تھے کہ وہ باہم برسر پیکار مسلمان ریاستوں کو ختم کر کے ایک عظیم تر اندلس کی بنیاد رکھے۔ مرابطین نے وادی الکبیر میں لنگر انداز شاہی بیرے کو آگ لگا دی اور اشبیلیہ کی فصیل میں نقب لگا کر شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ معتمد ذرا بختر کے بغیر تلوار تانے مقابلے کے لیے نکل آیا۔ ایک مرابطی کا نیزہ اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ معتمد نے ایک ہاتھ سے نیزے کو تھاما اور دوسرے سے تلوار کا ایک بھرپور وار کر کے مرابطی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اشبیلیہ کے معتمد کی شجاعت پانسا پلٹنے کو تھی کہ ابن ابو بکر نے تازہ دم فوج کے ساتھ شہر پر دھاوا بول دیا۔ تمام عمارتوں کو آگ لگا دی گئی اور ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ مرابطین نے اہل اشبیلیہ کے کپڑے تک اتروا لیے۔ معتمد القصر میں واپس آیا تو بیگمات رو رہی تھیں۔ دوست سمجھاتے تھے کہ اطاعت قبول کر لو، مگر معتمد اس لمحے میں بھی سر ہلاتا تھا اور شعر پڑھتا تھا۔ میں شکست نہیں کھا سکتا تھا، میں نے ذرا بختر کے بغیر جنگ لڑی ہے۔ اتنی دیر میں مرابطین فصیل مسمار کر کے القصر کے اندر گھس آئے اور آگ لگا دی۔ تاشفین نے معتمد کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا۔ جب اسے پا بجولا لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں ایک ہجوم بارش کی دعا مانگنے کے لیے مسجد کی جانب رواں تھا۔ معتمد نے کہا، جب لوگ بارش کی دعا مانگنے والے تھے مجھے ملے تو میں نے کہا میرے آنسو می کی جھری کا کام دے سکتے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا، یہ تو درست ہے کہ آپ کے آنسو ضرور کافی ہوں گے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان میں خون ملا ہوا ہے۔ رمیکیا اب معتمد کے ہمراہ ایک تنگ و تاریک کوٹری میں قید تھی۔ وہ اپنے خاوند کا پیٹ بھرنے کی خاطر سارا دن سوٹ کاٹتی اور شام کو اس کی بیٹیاں بازار جا کر اسے بیچ آتی۔ تاشفین کے حکم سے معتمد کے ہاتھ پاؤں کبھی تو جکر دیے جاتے اور کبھی اسے آزاد کر دیا جاتا۔ ایک روز اس نے قیدخانے کے سوراخ میں سے پرندوں کا ایک گول پرواز کرتے دیکھا۔ اے کاش مجھے کوئی یقین دلاتا کہ میں اپنے باغ پھر دیکھوں گا جو اس ملک میں ہیں جہاں زیتون کا درخت اگتا ہے۔ اشبیلیہ کا معتمد قید حیات سے آزاد ہوا تو نماز جنازہ کے لیے نمازی نہ ملے۔ لوگوں کو آواز دی جاتی کہ آؤ
ایک مسافر ہے، بے وطن ہے، نماز پڑھ لو۔ کسی اور بادشاہ کو قوم اتنا نہیں روئی جتنا معتمد علی اللہ کو روئی، اور اتنا روئی کہ دوسروں پر گمنامی کا اندھیرا چھا گیا۔ اور اس رونے میں حزن و ملال تھا، جو پھول کو آخری بار کھلتے دیکھنے یا موسم خزاں کے آخری ساکت و خاموش دنوں کو یا غروب ہوتے ہوئے آفتاب کی آخری کرنوں کو دیکھ کر ہوتا ہے۔